اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنا آرام نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی خوشیاں، اپنے تعلقات نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اللہ کہتا ہے جو قوم، جس قوم نے جہاد سے انکار کیا تھا، مطلب جو جہاد نہیں کرتے نا، وہ اصل میں نبی کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تن آسانی، من موجی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خاندانی اور اپنی خوشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل کی قوم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ ان کے نبی نے جب انہیں کہا کہ جہاد کرو تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے نبی، جب انہوں نے نبی کی نافرمانی، ناشکری اور بے ادبی کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے پھر وہ بھٹکتے ہی رہے، بھٹکتے 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے صحرا میں، انہیں باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو ویسے ہی دوڑتے رہے تو جہاد کر لیتے تو اچھا نہیں تھا؟ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے درمیان۔ بھئی ویسے بھی تو تم نے کپڑے پہننے ہیں نا، اگر تم شریعت کے مطابق پہن لیتے تو تمہیں اجر بھی مل جاتا ہے، تمہیں درجہ بھی مل جاتا۔ اب تم نے کپڑے پہنے بھی ہوئے ہیں، 70 ڈانپا بھی ہوا ہے، لیکن جب تمہیں شریعت کے مطابق نہیں پہنا تو اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے ہے۔ پھر ساری زندگی تم رواجوں کے پیچھے ہی بھاگ دو، ہن کیڑا فیشن ہے، ہن کیڑا سٹائل ہے، پھر تو فیشن، سٹائل اور لباس کی قیمت اور لباس کی آرائش ہی ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مثال سے سمجھاتا ہے، میں کہتی ہوں قربان جائیں، لیکن ہم نہ مثال سمجھتے ہیں نہ اس سے کوئی نصیحت لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کی قوم 40 سال تک پھر بھاگتی رہی، دوڑتی رہی، گم ہی رہی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ جہاد ہی کر لیتے، دوڑنا تو انہیں پھر بھی پڑا، بھاگنا تو پھر بھی پڑا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ نبی کی، میری اعلیٰ ترین جو میں نے نعمت دی تھی اس کی فرما برداری کر لیتے۔ لیکن جب انہوں نے نہیں کی، جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے انہوں نے بھی نہیں کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے انہوں نے بھی نہیں کی، تو پھر اللہ کہتا ہے افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر۔ پھر اس نبی نے دعا کی، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ففرق، یا اللہ اب فرق کر دے، جدائی کر دے۔ دیکھیں اللہ کیا سمجھا رہا ہے، اشاروں سے اللہ سمجھاتا ہے۔ ہمیں تو اشارے اللہ کے سمجھ نہیں آتے، ہم اپنے دکھڑوں سے، پچھتاووں سے، غموں سے، دنیا کے کہتے ہیں نا کاموں سے باہر نکلیں تو پتہ چلے نا اللہ اشارے کہاں کر رہا ہے، اللہ کہاں ہمیں کنارے دے رہا ہے، کہاں سہارے دے رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس نبی نے دعا کی فَفْرَقْ بَيْنَنَا، یا اللہ جدائی کر دے۔ دیکھیں جدائی ہو جاتی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اگر تم میرے نبی کی، اگر تم اپنے مرشد کی، استاد کی نہیں مانو گے، جس طرح یہ قوم کر رہی تھی بے ادبی، گستاخی، زبان درازی، نافرمانی، جب کوئی کرتا چلا جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے پھر اس نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ فَفْرَقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ جدائی کر دے میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جیسے ہم سوچتے ہیں سب کو اینڈ تک ساتھ لے کے چلو، توڑ جانا ہے، توڑ ہے، توڑ بندہ تب جائے جب آپ نے جوڑ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی آج پوائنٹ نوٹ کریں، یہ تربیت کے نقطے ہیں جو یہاں سے نکل رہے ہیں۔ توڑ وہی جاتے ہیں جو جوڑ بنا کے، جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جو بات بات پہ جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ پھر توڑ نہیں جایا کرتے۔ اللہ خود سمجھا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان کو پھر اللہ رستے میں ہی توڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ توڑ وہ لوگ جاتے ہیں جو جوڑ کے رکھتے ہیں، جو ادب والے، جو اطاعت والے اور جو محبت والے ہوتے ہیں، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے پھر اللہ جدائی کر دیتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے جدائی کر دی تھی۔ پھر استاد اور کہتے ہیں نا شاگرد کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ حابیل اور قابیل کا قصہ آیت نمبر 27 میں ہمیں سنا رہا ہے، لیکن اس سے جو حاصل کلام ہے بس صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ قابیل کی جو قربانی قبول ہوئی تھی وہ اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق اور نصیحت
اور حکمت کی بات مل رہی ہے کہ اللہ اعمال ان کے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہر ایک کے روزے قبول، ہر ایک کی نماز قبول، ہر ایک کا حج قبول۔ ہم نے تو اپنے ہی اصول بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے۔ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، ہمارے جو عقیدے ہیں نا سارے گمراہی والے، نفسی اور شیطانی باتیں ہم نے بنائی ہوتی ہیں، خود گڑی ہوئی باتیں۔ بھائی سب کے حج قبول ہے، جو بھی حج کر کے آئے گا بخشائی ہوا ہوگا، جو بھی رمضان میں آئے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو بات اب تب کرو جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی، قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ہمیں قرآن سے ہدایت ملی؟ قرآن سے ہدایت تو نہ لی تو پھر آپ رمضان میں آپ کو بخشش کیسے مل گئی؟ پھر حج کر کے آپ کو جنت کیسے مل گئی جب قرآن سے ہدایت نہیں ملی؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ذرا ترتیب کو آپ ملحوظ رکھا کرو نا۔ اللہ نے دیکھے ہر کام کی ترتیب بتائی ہوئی ہے، پہلے قرآن، پھر ایمان، پھر فرقان، پھر برہان، پھر رحمان ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بس اٹھ کے جڑا بھی جائے گا انسان وہ واپس آئے گا لے کے جنت۔ یہ نہیں پتا گیا کس طرح تھا، تیرے ساتھ گیا تھا شیطان، تو پھر کیسے تو جنت لے کے آ گیا، بخشا ہوا واپس آ گیا؟ جو ساتھ گیا تھا اسی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اسی نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو بخشا ہوا۔ اللہ تو کہتا ہے جو بھی کام کرو پہلے ایمان والے بنو، قرآن والے بنو، برہان والے بنو، فرقان والے بنو، پھر رحمان سے کچھ پانے کی توقع رکھنا۔ اعمال بھی تمہارے قبول تب ہوں گے جب تم اللہ کی ترتیب، رسول کے طریقے سے آؤ گے، صراط المستقیم کے راستے، انعمت علیہم کی صحبت، جہاد کرتے تقوی کا زادے راہ لے کر آؤ گے تو میں تمہیں اجر اور قبولیت اور مقامات اور درجات دوں گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں قابیل کے جو اس کا قتل ہوا تھا، یہ سارا قابیل نے جو قتل کیا تھا حابیل کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں اس سارے قصے سے کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، دیکھیں قابیل نے جب قتل کیا تھا کیوں کیا تھا؟ اس کے جذبات میں، دل میں آیا، دل میں غصہ آیا، بھڑک اٹھا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا اس نے مجھے غصہ دلایا تو مجھ کو غصہ آیا تو پھر میں نے کیا، قصور سارا اس کا ہے۔ اس طرح دیکھیں قابیل کو بھی غصہ آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ دیکھیں ذرا، نوٹ کریں یہ باتیں۔ میں کہتی ہوں ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا، نوٹ ہی نہیں کرتے، نقطہ ہی نہیں لیتے، نقطہ ہی نہیں لیتے، تزکیہ ہی نہیں لیتے، تزکیہ ہی نہیں لیتے، پطارت، حشیت کچھ ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نوٹ کریں۔ قابیل نے کیوں قتل کیا؟ اس کے دل میں غصہ آیا، یہ جذبہ آیا، جذبہ، پہلے غصہ، پہلے جذبہ، پھر غصہ، پھر حسد آیا، پھر اس کے اندر کہتے ہیں نا اور زیادہ غبار، اس کے اندر ابال آیا، پھر اتنا ابال آیا، اتنا اس کے اندر وہ جذبات اس کے بڑھ کے، پہلے غصے سے، دیکھیں آپ ذرا نوٹ کریں، پہلے جذبہ، غصہ، پھر اس کے اندر کہتے ہیں نا اس کے اندر غبار، پھر ابار، پھر اس نے کیا کیا؟ بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہو گے اس میں کہ اس میں حابیل کا قصور تھا؟ حابیل نے غصہ دلایا قابیل کو اس لیے؟ نہیں، اللہ یہی تو بات سمجھا رہا ہے۔ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں نا وہ اصل میں منافق ہوتے ہیں، اور وہ بہانے بنا کے نا گناہ کرتے ہیں۔ پہلے بہانے بناتے ہیں، پھر ہیلا سازی، پہلے اپنے بہانے کہتے ہیں نا گناہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کو کور اپ کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں۔ میں نے تو اس کی وجہ سے کیا، میں نے تو اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اس نے بات چھیڑی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق لوگوں کا طریقہ، فاسق لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں دل کے اندر وہ نہن نفسا عن الہوا والے نہیں ہوتے، وہ قد افلح من تزکا والے نہیں ہوتے، وہ فلاح کے راستے والے نہیں ہوتے، اس لیے وہ فٹافٹ غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر جب گناہ کر لیتے ہیں پھر بھی دوسروں کو الزام دیتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے کیا۔ تو اللہ اصل بات بتا رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ نہن نفسا والے نہیں ہیں، نفس کشی والے نہیں ہیں، تزکا والے نہیں ہیں۔ اگر ان کے اندر عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری اور ادب ہوتا نا تو وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔
کبھی بھی جرت نہ کرتا۔ تو دیکھیں اس کے بھائی کو جب وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ماروں گا، کیونکہ اس کا بھائی کا جو دل تھا عاجزی والا، مسکینی والا، فقیری والا، زاری والا تھا حابیل کا دل، اس نے کہا تم مجھے مار لو میں پھر بھی تمہیں نہیں ماروں گا، میں نہیں ماروں گا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بھی اس پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر جوابی کارروائی نہیں کی۔ آپ سمجھ رہے ہو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ میں یہ سمجھا رہا ہے حدود و قیود میں، ہر حال میں اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کی شرائط اور قوانین کے حدود اللہ میں رہنے والے یہ متقی ہوتے ہیں۔ اس کو متقی تقوی کہتے ہیں۔ چاہے اس کی جان چلی جائے وہ ایمان جانے نہیں دیتا ہے۔ ہم تو بات بات پہ کہتے ہیں نہیں نہیں خاندان کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں میرے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، جس طرح کہندے نے، جس طرح سارے کہندے نے، جو سارے دی خوشی ہے، جو ساروں کی رائے ہے ویسے کر لو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، خاندان نہیں بچانا۔ مجھے جنت میں ایمان لے کے جائے گا، خاندان نہیں لے کے جائے گا۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ مثالوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میرے جذبات نے مجھے جنت میں نہیں لے کے جانا کہ میں اپنے جذبات کو پورا کروں، اپنی خواہشات پوری کروں، آئے جو میں نے چاہا وہ ڈھونڈوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں ڈھونڈوں، اس کے پیچھے لگ جاؤں، اپنا سٹیٹس، اپنی کہتے ہیں نا رہائش اچھی کروں، لباس اچھا کروں، زیبائش اچھی کروں۔ اپنے پیچھے لگنے سے، جذبات کے، خیالات کے، مجھے جنت نہیں ملے گی۔ پیچھے میں نے لگنا ہے آیات کے اور نبی کے پیغامات اور ارشادات کے پیچھے لگنا ہے۔ تقوی والا میں تبھی بنوں گا جب میرے پاس قرآن اور برہان ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا نا تو پھر میں اپنے جذبات کے پیچھے زندگی گزاروں گا نا تو پھر نفس اور شیطان ساری زندگی مجھے کہتے ہیں نا بربادی اور تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ جیسے قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، ہم بھی حق کا کہتے ہیں نا حق سے بے پرواہی، بے رغبتی اور بے ادبی میں زندگی گزاریں گے، یعنی ہم تقوی والے نہیں رہیں گے، ظالم ہو جائیں گے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حد سے باہر نکلے، جو حدود اللہ سے باہر نکلے، جو سنت اور شریعت کے خلاف کام کرتا ہے نا وہ ظالم ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سوچو اگر اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا تو اللہ ان کے اعمال کیسے قبول کرے گا؟ ہاں اس بات پہ ذرا نوٹ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے اعمال قبول کرے تو پھر تقوی والے بن جاؤ، حدود اللہ والے بن جاؤ۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم تو ساری زندگی نمازی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حاجی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے متقی بنو، متقی بنو۔ اگر ہم متقی نہیں ہیں نا تو ہماری نمازیں، ہمارے حج قبول ہی نہیں ہونے اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیں یہ آیت گواہ ہے، آیت 35۔ اللہ کہتا ہے حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ حابیل متقی تھا، قابیل کی قربانی اس لیے رد ہوئی کہ قابیل جو ہے وہ نفس پرست تھا۔ اس نے اپنی نفس کی خواہش میں آ کر قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اسی لیے اس کے اعمال، اس کی قربانی قبول نہیں ہو رہی تھی، اور وہ قابیل جو ہے وہ حسد میں آ گیا۔ حسد میں اسے پھر شیطان نے اور نفس نے اس کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح نفس اور شیطان انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح قابیل کو دھوکہ دیا، بجائے اس کے کہ وہ تقوی والا بنتا، وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر حسد والا، کینے والا، بغض والا بن گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اور یہی ہم کرتے ہیں، جب نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم حق والوں کے ساتھ بغض رکھنا، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پھر مزید ظالم بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو نہ ہدایت دیتا ہوں، نہ میں ظالموں کے اعمال قبول کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں آیت 35۔ آیت 35 میں غور کریں، یہ ہمارے عقیدے کی آیت ہے، ہماری اصلاح کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو،
لیکن حکم بڑا خاص ہے، اس لیے اللہ خاص بندوں کو پکار رہا ہے، خاص لوگوں کے لیے خاص حکم کیا؟ اے ایمان والو، ایمان والے وہ بندے ہوتے ہیں جو حدود اللہ والے ہوتے ہیں، جو خشیت اللہ والے ہوتے ہیں، جو ظالم نہیں ہوتے، جاہل نہیں ہوتے، غافل نہیں ہوتے، منافق نہیں ہوتے، وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ جو برہان والے ہوتے ہیں اور قرآن والے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم ایمان والے ہیں؟ ہم ہم تو صرف زبانی ایمان والے ہیں، حقیقی اور عملی اور دائمی اور اصلی ایمان والے نہیں ہیں ہم۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، ہر وقت ڈرتے رہو۔ تمہارے رستے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، جاہل، غافل، منافق، فاسد، ہر طرح کے لوگوں سے تمہارا پالنا پڑے گا۔ تم دامن بچا کے گزرتے جانا، انہیں درگزر، ان سے اعراض کرتے ہوئے، اپنا ایمان بچاتے ہوئے گزرتے جانا، اپنے ساتھ برہان اور ایمان کو رکھ کے گزرتے جانا، اور وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کہتا ہے وسیلہ ڈھونڈو۔ میرا وسیلہ کیا ہے؟ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ برہان ہے، رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا، جاہلوں، غافلوں، منافقوں سے اعراض کرنا، اور میرے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں مل جائے نا ایمان، اور ایک تمہیں مل جائے برہان، اس کے بعد گھر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کہتا ہے جہاد کرنا، میرے راستے میں جہاد کرنا، اس کو پھیلانا، قرآن کو، ایمان کو، فرقان کو، برہان کو پھیلانا، ان کی عظمت اور شان دوسروں کو بتانا، اور خود بھی ان کے راستے پر زندگی بتانا۔ تو اللہ کہتا ہے لعلکم تفلحون، تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا گارنٹی کس بات پہ اللہ دے رہا ہے؟ گارنٹی اللہ نے نمازوں پہ نہیں دی، نماز پڑھ لا تو کامیاب ہو جائے گا، حج کر آیا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں۔ آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں آپ کبھی غور ہی نہیں کرتے، جہاں اللہ گارنٹیاں دیتا ہے نا، گارنٹی بخشش کی، درجات کی، اور اللہ کی بارگاہ میں مرتبوں کی، وہاں ہمیشہ اللہ نے پہلے یا ایمان کی بات کرتا ہے، یا رسول کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، برہان کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اللہ گارنٹی اور انشورنس دیتا ہے لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، تم پر اللہ کا فضل ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہے، تم پر اللہ کی بخشش ہے، تمہیں اللہ درجات دے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں سے درجات لینے ہیں، کہاں سے مقامات لینے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 36 میں کیا سمجھا رہا ہے؟ جو آج انکار کر رہے ہیں نا ان کاموں کا، اس رستے کا جو اللہ سمجھا رہا ہے، اس ترتیب کا جو آج انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کل کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب علیم، دائمی عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ 41 سے 42 میں، 43 تک، 44 تک اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ منافق لوگ صرف وہ کام کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں ذرا، یعنی جو منافق بندہ ہوتا ہے نا، اندر سے جو منافق ہوتا ہے، نفاق والا، وہ جہاد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اللہ کے لیے تکلیف میں، مشقت میں، اللہ کے لیے محنت، ریاضت وہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا باہر بیٹھے، بس گھر بیٹھے نا آرام سے، جتنا میں کر سکتی ہوں نا، بس آرام سے، بس نماز پڑھ کے تو لیٹ گئی، پھر فون میں نے اٹھایا اور سارا دن میں گپ شپ کرتی رہی، پتہ ہی نہیں چلا نماز کا ٹائم بھی چلا گیا۔ ہم تو، اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو تن آسانی من موجی والے کام کرتے ہیں، جو اپنے مطلب اور مفاد والے کام کرنے ہو نا تو دور تک چلے جائیں گے۔ پتہ لگے نا سیل کہاں لگی ہوئی ہے، کہیں اچھی سیل لگی ہوئی ہے، چاہے کتنی دور جانا پڑے نا، بس پکڑ کے دور تک چلے جائیں گے۔ لیکن جب انہیں قرآن، ایمان، برہان اور فرقان کی طرف نزدیک بھی بلایا جائے تو وہ نہیں آئیں گے۔ وہ کہیں بس میں اٹھ نہ سکی، میرے درد نکل آیا، میرے یہ مسئلہ تھا نا، وہ مسئلہ حل ہوتا تو میں آتی نا۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، مفاد کے لیے ہر طرف چل پڑیں گے، لیکن قرآن کے لیے وہ کوئی ہمت، محنت اور مشقت کرتے ہی نہیں ہیں۔
سوچیں آپ ذرا یہ بات میں کہتی ہوں اللہ کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنا مطلب اور مفاد دے کے منافق چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پتا کیوں ایسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سارا راز، میں کہتی ہوں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا حال چھپا ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اللہ والے اور اللہ کا رسول سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں ایک ایک بات کھول کھول کے دوہرا دوہرا کے اللہ بتاتا ہے۔ دیکھیں اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ مومن بندے تو دیکھیں اسی کام میں ہوتے ہیں، فرقان میں، ایمان میں، رحمان میں، قرآن میں، برہان میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب وہ چلتے جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو نور، ان کے قلب کو نور، ان کی روح کو نور، ان کے بدن کو نور، پھر وہ نور و نور ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں نا، جو مطلب اور مفاد کے لیے چلتے ہیں، یہ پتا کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل جو ہوتے ہیں نا، دل، اللہ کہتا ہے دل ناپاک ہوتے ہیں، دل کے اندر خباثت ہوتی ہے، دل کے اندر گمراہی ہوتی ہے، دل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دل کے اندر دنیا داری ہوتی ہے۔ دنیا داری کے لیے تو سب کچھ کریں گے، سب طرف جائیں گے، سب سے تعلق رکھیں گے، لیکن قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، رحمان کے لیے نہ کہیں جاتے ہیں، نہ کسی سے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں۔ انہیں قرآن، ایمان، رحمان اور فرقان اور برہان کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل کے اندر ناپاکی ہے۔ وہی جو پہلے ہم نے دیکھا قابیل کی طرح، ان کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حباست ہے، دنیا داری ہے، دکھاوا، ریاکاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل گمراہ ہیں۔ اللہ نے سب کھول کے رکھ دیا، جسے کہتے ہیں کچا چٹا سارا، دل ان کے گمراہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ کہتا ہے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور ان کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ عادتیں، میں کہتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں پیچھے۔ ہم تو سمجھتے ہوتے ہیں میں سب چھپا کے بیٹھا ہوں، میرا کسی کو کیا پتا، میں جو مرضی کر رہی ہوں، میں تو ظاہر تو میں یہی ہے نا، میں نے جبہ پہنا، میں نے سکارف پہنا، ظاہر میں تو میں 5 وقت کی نمازی ہیں، ظاہر میں تو میں حاجی۔ اللہ تو ایک ایک بات، اندر کا حال، دل کے نفاق، نیت کی کہتے ہیں نا حباست، اللہ سب چیزیں دکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مفاد کے لیے، مطلب کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہ اصل میں من کے منافق اور من کے وہ خبیث لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور یہ کہیں چلے بھی جائیں نا، اللہ کہتا ہے کہیں چلے بھی جائیں نا، 42 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو کیا ان کی نیت ہدایت نہیں ہوتی، تزکیہ نہیں ہوتی، طہارت نہیں ہوتی؟ کہیں سے کوئی نکتہ لے کر آئیں، تزکیہ لے کر آئیں، اللہ کی خشیت لے کر آئیں، اپنی اصلاح کریں، فلاح کا رستہ لیں، انہیں یہ نہیں ہوتا ذرا بھی۔ بیٹھے بھی اگر ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ اپنی بات جھوٹ جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ ڈھونڈنے کے لیے جس سے بعد میں فساد کریں، اور آپ کے سامنے جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے محبوب کو بتا رہا ہے ان کی حالت منافقوں کی، اللہ کہتا ہے آپ کے سامنے جان بوجھ کے مسئلے لے کے آئیں گے، جو کہتے ہیں نا عام مسئلے باتیں ہوں گی، ان کو مسئلے بنا کے بڑا چڑھا کے یہ مسئلے کا حل بتا دیں، جی یہ ہمارے تو یہ بڑی پریشانی ہے، ہوگی کچھ بھی نہیں، اتنی کہانی بنا کے، اتنا مسئلہ لمبا چوڑا کھینچ کے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو راضی کرنے، اپنی خوشی کے لیے اپنا آپ دکھانے اور جتانے میں لگے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کر ایسے مسئلے لے کر آتے ہیں جو اختلافی مسئلے ہیں، جو باتیں کہتے ہیں نا جس میں اختلاف آپس میں ہو جاتا ہے، آپس میں جن باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ رسول اللہ کے آگے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ عام سی باتیں، آپس کی باتیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیں گے، آپ کا وقت بھی ضائع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت دینی ہوتی ہے، ہدایت دینی ہوتی ہے، ادھر سے ہٹا کر اپنے دنگے فسادوں میں رسول اللہ کو لگا دیں گے کہ جی ہمارا چھوڑ، یہ مسئلہ حل کر دیں، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، آپس کے اختلافات
رسول اللہ کے سامنے ایک مسئلے بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹے، جھگڑالو، فسادی اور منافق اور گمراہ، اور دل میں ان کے خباثتیں اور مکر بازیاں، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے یہ جب آپ کے سامنے اپنے مسئلے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں نا، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑا فساد ہو گیا جی، آپ دور کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا آپس میں ہو گیا جی، آپ انصاف کریں، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ ان سے احتراز کیا کریں، یعنی ان کو نظر انداز کر دیا کریں، جب آپ کے سامنے یہ بڑا بڑھا چڑھا کے بتائیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں، تزکیہ کی طرف آئیں، خشیت کی طرف آئیں، رسول اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، یہ اپنے مسئلوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، اپنے فسادوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو فیصلہ کر دیں، چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ان سے اعتراض کریں، ان کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے تو ویسے اگر آپ کو ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے تو آپ عدل اور انصاف سے کریں، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان کے مسئلوں سے اور فسادوں سے احتراز ہی کیا کریں، کیونکہ یہ دیکھیں یہودیوں کی روش تھی کہ وہ حق کو ماننے کی بجائے حق کے اندر بگاڑ پیدا کرتے تھے، فساد پیدا کرتے تھے۔ یعنی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سیدھی سمجھا دی ہے، وہ پھر اس میں جا کے کچیاں ڈھونڈیں گے، کمزوریاں ڈھونڈیں گے، پھر اس کے اندر سے نئے نئے مسئلے نکال کے لائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کا دیکھیں ایک واقعہ ہے بھی کہ مطلب ایک یہودی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں کسی مسئلے پہ آ کے ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس تورات ہے، کتاب ہے، اس کے باوجود یہودیوں کی عادت ہوتی ہے ایویں بات کو بڑھا چڑھا کے اور اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے اور اس کے متعلق سوالات اور اس کے متعلق بہت زیادہ بحث مباحثہ آ کے کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں کی فطرت ہے، کیونکہ ان کے اندر منافقت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ اگر یہ اطاعت والے ہوتے تو آرام سے جو سنا ہے اس پر عمل کرتے، بجائے اس کے کہ نہ عمل کرتے، نہ اس کے اندر اطاعت ہے، اور آ کے مزید اس کے اندر بحث اور مبالغے اور مزید اس کے اندر سوالوں جواب، یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ نہیں پتہ لگ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھے ایک یہودی آیا اپنا مسئلہ لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، سیدھا صاف فیصلہ تھا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا۔ اب وہ یہودیوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے ہر بات سے نکتے نکالنا، اس کے اندر سے فتنے ڈھونڈنا، اس کے اندر سے کجیاں ڈھونڈنا، اس کے اندر اپنا فائدہ ڈھونڈنا، اس کے اندر اپنی اہمیت ڈھونڈنا، مجھے بڑی اہمیت ملی ہے، میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، میری عزت کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کسی کی عزت کا خیال کرتے تھے نہ کسی کے حق کا، وہ تو حق بات کرتے تھے جو شریعت اور قرآن کے مطابق اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں نا دلیری کے ساتھ اس کو فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ کوئی یہودی ہے، کوئی دولت مند ہے یا کوئی بڑا کہتے ہیں نا عزت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ حق کے ساتھ فرماتے تھے۔ تو وہ یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بڑا دولت مند ہوں، میں تو اسپیشل اپنی تورات کتاب گھر کو چھوڑ کے تو میں تو ان کے پاس آیا تھا کہ یہ میری عزت رکھیں گے، تو انہوں نے تو میرے ہی خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ میں تو ان کے پاس لے کے آیا تھا، ایک مسلمان کو بھی میں تو ان کی عزت اور شان بنانے کے لیے لایا تھا اور اپنی حق میں فیصلہ کروانے آیا تھا، تو یہ رسول اللہ نے کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے ہی خلاف فیصلہ دے دیا، لو جی مجھے آنے کا فائدہ کیا ہوا ان کے پاس، نہ میری عزت رکھی نہ میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو وہ یہودی اس طرح جب اس نے دیکھا نا کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، وہ چلا گیا، کہتا میں جاتا ہوں ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا انہوں نے دیکھو میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اس کے آگے بول ہی نہیں سکتے، ہم ان کے حکم کے آگے کوئی دوسرا فیصلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اس کی پھر بھی نہیں تسلی ہوئی، کہتے ہیں وہ پھر ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا پہلے کہیں گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں پہلے گیا تھا۔ عمر رضی اللہ اندر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس کے سر پہ ماری، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا کہ جو رسول کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتا نا پھر اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً فسادی، فطرتاً منافق، فطرتاً وہ فتنہ باز ہوتے ہیں، اور وہ باتوں کو نا کہتے ہیں نا بڑھا چڑھا کے
اس کا ہام ہائی کہتے ہیں نا، اس میں سے بڑے نقطے نکال کے اور وہ مزید بحث اور تفصیلات میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے احتراز کریں، یہ دکھاوے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انہیں مسئلوں کا، عام مسئلوں کا، عام باتوں کا، بیسک باتوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے مینٹلی، اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ بھائی مینوں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کرو، اور میں تمہاری عزت رکھتا ہوں، تم میری عزت رکھو، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے حق میں فیصلہ دو۔ تو اللہ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ مومن ہوتے نا تو اپنی تورات کو مانتے۔ ان کی تورات میں اللہ کہتا ہے میں نے ہر مسئلہ بتایا ہوا ہے، تو کوئی نیا مسئلہ تو ایسا آیا ہی نہیں ہے جو ان کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے نیت عادتیں سمجھا رہا ہے، کچھ لوگ ذہن کے اور نیت کے فتنے والے اور بگاڑ والے ہوتے ہیں، انہوں نے بگاڑ ہی کرنا ہوتا ہے، فساد ہی کرنا ہوتا ہے۔ عام سی بات، سادہ سی بات کو انہوں نے گھما پھرا کے اس کو اتنا مشکل بنا دینا ہوتا ہے کہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سا کوئی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی فطرت ہے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے، اصل میں یہ فسادیوں کی فطرت ہے، یہ فتنہ باز لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے چاہیں تو فیصلہ کر دیں، چاہیں تو ان سے اعتراض کریں، بہتر تو یہ ان سے اعراض کیا کریں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، احکام تو واضح ہے ہر کتاب میں۔ اللہ دیکھیں آیت 44 آپ کے اور میرے سوچنے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے احکام اور آیات اور حدود اور اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط سب واضح کر دیے ہیں، کہاں پہ؟ قرآن میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آیت 44 کے آخر میں اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق جو لوگ فیصلہ اور حکم نہیں دیتے نا، یہ بات نوٹ کریں، یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے نا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، جو ترتیب، جو راستہ، جو اصول و ضوابط، شرائط اللہ نے قرآن میں بیان کیے نا، اللہ کہتا ہے جو لوگ اس کے مطابق نہیں چلتے نا، اللہ نے فیصلہ دیکھیں سنا دیا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ میری رائے نہیں ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں تو آپ کو صرف پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ آیت نمبر 44 کے آخر میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، جو لوگ میری ترتیب اور میری قرآنی آیات کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے نا، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں نا، اللہ نے اینڈ پہ فیصلہ سنا دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھیں آپ ذرا، اللہ کہتا ہے یہ کافر لوگ ہیں۔ ہم کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کافر وہ ہے جو کلمہ نہ پڑھے جی، اور جو کلمے پر عمل نہ کرے وہ کافر نہیں ہے۔ بتائیں مجھے آپ، ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال وہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے وہ تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم پڑھ کے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، ہمارا حال کافروں سے بھی بدتر ہے۔ حقیقت آپ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے ہم قرآن پڑھ کے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، ہمارا حال بنی اسرائیل سے بھی برا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر بھی ان کی پیروی نہیں کر رہے، ہمارا حال سب سے برا ہے۔ ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہم جاہلین، غافلین، ظالمین، منافقین، مفسدین ہیں ہم نے فساد کیا ہوا ہے۔ یعنی جو اللہ کے احکامات اور آیات کو نہیں مانتا نا اور رسول کی پیروی نہیں کرتا نا، اسے قرآن کہتا ہے یہ فسادی ہے، اور اللہ کہتا ہے لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کیا ہیں؟ بتائیں مجھے آپ، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کیا ہے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا کبھی جائزہ لیا ہے؟ اپنے اندر کبھی دیکھا ہے؟
یہی تو وہ کہا نا ادھر بابا بلے شاہ نے کہ ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ اپنا تو پتا کر اندر تیرے کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر ظلمت ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، منافقت ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، کیا ہے تیرے اندر ہے؟ اللہ تو دیکھیں قرآن سے ہماری تربیت کر رہا ہے، لیکن مجھے بتائیں ہمیں تو قرآن کا معنی نہیں پتا، مفہوم نہیں پتا، اس کے ہم نے اس سے تربیت کیا لینی ہے؟ تو اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کو بے شک آپ کہیں میرا فیصلہ تو حشر کے دن ہونا ہے جی، تو قیامت کے دن میرا فیصلہ ہونا ہے، اللہ آج فیصلے سنا رہا ہے۔ حشر کے دن تو وہ دکھائے گا، سنا تو وہ آج رہا ہے، بتا تو وہ آج رہا ہے۔ یہ کافر ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کافر ہیں۔ کون؟ دیکھیں اللہ کہتا ہے جو میرے حکم پر نہیں چلتے، آیت 44 کا اینڈ دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو میرے حکم پر نہیں چلتے، اللہ نے کہا صراط المستقیم پہ چلو، نہیں چلتے۔ اللہ نے کہا تھا اس قرآن سے ہدایت لو، تزکیہ لو، لوگ نہیں لیتے۔ اللہ نے کہا تھا اس رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، ہم نہیں کرتے، ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں، رواجوں کی، رسموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تقوی کا زاد راہ، بس تقوی کا زاد راہ جمع کرو، ہم اپنی تن آسانی من موجی والے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا صبغۃ اللہ والے بن جاؤ، ہم نہیں بنتے، پرواہ نہیں کرتے۔ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے، ہم نہیں بنتے۔ اللہ نے تو کہا تھا رضی اللہ والے بنو، اللہ کو راضی کرو، ہم دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فیصلہ سنا رہا ہے، جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اللہ کہتا ہے جو میرا حکم نہیں مانتے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جیسے اللہ کہتا ہے میں نے دکھایا تھا، نازل کیا تھا قرآن میں، فَأُولَٰئِكَ، آج سن لو، هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ ہم حال کے، یہ میں آپ سے کہتی ہوں، ہم کال کے تو مسلمان ہیں، دعووں کے مسلمان ہیں، لیکن حال کے میں آپ کو بتاؤں، چال کے اور حال کے ہم کافر ہیں، کیونکہ ہماری حرکتیں، وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، عادتیں اور حرکتیں ساری کافرانہ، ظالمانہ، جاہلانہ، فاسقانہ اور منافقانہ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے 47 آیت میں، اللہ کہتا ہے عیسائی جو تھے نا وہ خواہش اور نفس پہ زندگی، جیسے ان کی خواہش، آج بھی دیکھ لیں عیسائی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ڈو واٹ یو لائک، ڈو واٹ یو میک یو ہیپی۔ آج بھی دیکھ لیں، آج تک یہ جو کرسچن ہیں، یہ جو گورے ہیں، ان کی تعلیمات کی بیس کیا ہوتی ہے؟ ڈو واٹ میک یو ہیپی۔ اپنی خواہشات کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کے اعمال، اپنی خوشیوں کے لیے ہالیڈیز، اپنی دوستیاں، اپنی خوشیاں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ جو ہے نا عیسائی، ان کو اللہ کہتا ہے یہ فاسقین ہیں، فاسقین، مجرمین ہیں۔ ہمیں تو یہ اپنا نہیں پتا تو ہمیں دوسروں کا کیا پتا ہونا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا میں خود کیا ہوں، کس کیٹیگری میں میں خود آتا ہوں۔ آگے دیکھیں آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے پاس حق آ چکا، آپ کے پاس حق آ چکا۔ حق کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اللہ کہتا ہے آپ کے پاس حق آ چکا، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ زندگی کا ہر فیصلہ اب اللہ اپنے محبوب سے بھی فرما رہا ہے اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے یہ حق آ چکا، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے مفادات کو نہ دیکھیں، قرآن کی آیات کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ حق کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر کسی نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، اپنا ذہن، اپنی سوچ کے مطابق لوگ چلتے ہیں، کیونکہ سب کا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آتا ہے سب کے لیے، اللہ کہتا ہے شرعۃ و منہاجا۔ یہاں سے دیکھیں منہاج القرآن کا ہمارے شیخ الاسلام نے نام لیا تھا آیت 48 میں، 8 سے انہوں نے لیا تھا۔ دیکھیں آج منہاجہ کو کتنی قبولیت ملی ہے، پوری دنیا میں منہاج القرآن کے
ادارے ہیں، کیونکہ یہ قرآن سے انہوں نے منہاج کا لفظ لیا تھا۔ یہ منہاج القرآن اصل میں قرآن کا راستہ ہے، لیکن اس کو مجھے بتائیں کون سمجھا ہے؟ کون سمجھا ہے کہ منہاج القرآن اصل میں قرآن کا منہج راستہ ہے؟ تو اسی وجہ سے دیکھیں ہمارا ان سے تعلق ہے، کیونکہ وہ قرآن کے منہج راستے پر چلنے والے ہیں، لگانے والے ہیں، دکھانے والے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سمجھا رہا ہے جب آپ کے پاس قرآن آ جائے تو اس کے منہاج والے بن جاؤ۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، ہم کہتے ہیں میں نہیں منہاج القرآن والا، میں نہیں منہاج القرآن والا، حالانکہ منہاج القرآن والا سب کو ہونا چاہیے، سب کو قرآن کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو جو نہیں چلتے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے بیچاروں کی، جو اپنے نفس کے، اپنی خوشیاں، اپنا آرام، اپنی چاہتیں، اپنی من موجی زندگی گزارتے ہیں نا، پھر ان بیچاروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کی آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو راضی کر رہے ہیں، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں گھر بیٹھا اگر تن آسانی من موجی پوری دیہاڑی میں نے آرام کیا، پورا دن میں نے ریسٹ کیا، پورا دن میں گپ شپ کرتی رہی، پورا دن میں گھر سجاتی رہی، باتیں کرتی رہی، میں بڑی خوشحالی، میں تو بڑی کہتے ہیں نا عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ آیت 49 میں کہہ رہا ہے یہ ایسے لوگوں کی گناہوں کی سزا ہے بیچاروں کی، ہیں جو یہ دنیا کے اندر قید ہو کر، خواہشات کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں نا، یہ دنیا میں ان کے دل سخت کر دیے گئے ہیں نا، دلوں میں سیاہی ان کے چھائی ہوئی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ فاسقون ہیں۔ دیکھیں اللہ فیصلہ فرما رہا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتے وہ کافرون ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جو اپنی تن آسانی من موجی کی زندگی اپنے مفاد کے لیے اور اپنے خوشی کے لیے کام کرتے ہیں نا، حق کے راستے پر نہیں چلتے، جہاد نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے نہ چلو، یہ بیچارے فاسقون ہیں لیکن بے خبر ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ یہود و نصارہ کو اللہ کہتا ہے دوست نہ بناؤ، یہ تو منافق اور دنیا کے فائدے کے، اصل میں یہ دنیا کے مفاد کے لیے چلتے ہیں۔ دیکھیں آج دکھ کی بات یہ ہے اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ مفاد پرست ہیں، اللہ عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ خواہش پرست ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم مسلمان بھی اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں، ہم بھی مفاد پرست اور خواہش پرست، کہیں جانے سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں سے مجھے ملے گا کیا ہے، کہیں جانے سے پہلے جب دین کے لیے جانا ہو نا تو اپنا دل دیکھ دیں میرا دل کر رہا کہ نہیں، دل نہیں کر رہا اب بیٹھ جاؤ پھر ہیں، لیکن اگر فائدہ ہے پھر دوڑ کے جاتے ہیں، فائدہ پتہ لگ جائے کہیں سیل لگی ہوئی ہے پھر دوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، کوئی عادت ہماری مسلمانوں والی ہے ہی نہیں، ہم ہے کوئی عادت ہماری مومنوں والی متقیوں والی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 51 میں، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان کا اثر تم پہ بھی آ جائے، تم بھی مفاد پرست اور خواہش پرست بن جاؤ ہیں۔ ہم تو یہود و نصارہ کی دوستی کے بغیر ہی ہم تو مفاد پرست اور نفس پرست بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری دوستی نفس اور شیطان سے ہے۔ یہ بات نوٹ کریں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہماری تو دوستی پہلے ہی نفس اور شیطان سے ہے، ہمیں یہود اور نصارہ کی دوستی سے کوئی نقصان ہونا ہی نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ہی ایمان سے حالی، قرآن سے حالی، فرقان سے حالی، برہان کا پتہ کوئی نہیں، رحمان کو راضی نہیں کیا، ہم تو پہلے ہی حالی ہولی لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں صرف بتونی ہیں ہم، بتونی جہادی نہیں ہیں، باتیں کرنے والے اور دعوے کرنے والے ہیں ہم، فساد اور فتنے والے لوگ ہیں ہم قرآن کی آیات اور نبی کی پیروی والے عاجزی والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے کہ 54 میں اللہ دیکھیں ایک اور فیصلہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں آج اللہ کے فیصلے سنیں آپ، تاکہ آپ کے دھوکوں میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں نا
میں جنتی تو میں بخشی ہوئی تو میں حاجی تو میں نمازی، یہ جو آپ نے اپنے سرٹیفکیٹ آپ کو شیطان نے دھوکے کے دیے ہوئے نا، ان سے نکلیں، ذرا اللہ کے فیصلے سنیں، اللہ کیا فیصلے فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم پھر گئے تو اللہ بہتر لوگ لے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری نہ مانی نا، اگر تم نے جہاد نہ کیا، صراط المستقیم پر نہیں چلے، اگر تم نے میری اطاعت نہیں کی، میرے نبی کی پیروی نہیں کی اور قرآن کی تم نے اطاعت نہیں کی نا، اللہ کہتا ہے اگر تم پھر گئے نا، پھر گئے اپنے وعدے سے پھر گئے نا، تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تم سے بہتر لوگ لے آؤں گا۔ تم ہو گیا چیز، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے جیسے کتنے آئے اور کتنے گئے اس دنیا سے، کتنوں کو میں نے اچھے اچھے بڑے بڑے گھر دیے، بڑی بڑی ان کے پاس خوشحالیاں دیں، لیکن بربادی آخر پہ ان کا مقدر ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے تم بھی اگر پھر گئے نا اپنے وعدے سے، تو میں تم سے بہتر لوگوں کو لے آؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وہ بہتر لوگ ایسے ہوں گے، آیت 54 میں، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جن سے میں محبت کروں گا نا، میں ان کو لے آؤں گا، تمہیں موت دے کے دفع کر دوں گا، تمہیں دنیا سے میں کہتے ہیں نا اٹھا لوں گا، تمہارا فساد اور فتنہ دنیا سے لے جاؤں گا، کیونکہ تم نے جہاد نہیں کیا نا، تم نے فساد کیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں پھر تمہیں دنیا سے اٹھا لوں گا اور میں وہ لوگ تمہاری جگہ پہ لے آؤں گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کہتا ہے اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ مجھے راضی کریں گے، پھر میں ان کو راضی کروں گا، وہ میری خوشی کے لیے زندگی گزاریں گے، پھر میں ان کو آخر میں خوش کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے یہ جو بندے ہیں نا، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے آج دیکھیں ان کی ایک نشانی بتائی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں اللہ نشانی بتا رہا ہے، کہاں اللہ قرآنی جوانی دے رہا ہے، کہاں اللہ بزرگی دے رہا ہے، کہاں اللہ ایمانی ہمیں ایمانی نور دے رہا ہے، ہیں؟ کہاں اللہ ہمیں جنتی خوشی دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ آپ تو قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، دماغ بند آنکھیں بند، دنیا کی طرف دل اور دماغ دوڑ رہا ہوتا ہے، ابھی یہ کرنا ہے بس، یہ پڑھ کے نا فٹافٹ بس میں پھر یہ کرنا ہے، بس یہ بند کر کے نا بس میں بس وہ کرنا ہے۔ آپ کا تو دماغ قرآن سے بالکل بند ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نشانی بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جن سے مجھے محبت، پہلے میں نے ان سے محبت کی ہوگی، دیکھیں نوٹ کریں کتنا گہرا نقطہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جن سے میں نے محبت کی ہوگی نا، اور پھر انہوں نے مجھ سے بھی محبت کی ہوگی، ایسے لوگ میں دنیا میں رکھوں گا، یعنی وہ میرے ولی ہوں گے، وہ میرے دین کے غوث ہوں گے، وہ میرے کہتے ہیں نا حق کی نشانی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ ابدال ہوں گے، وہ اوتاد ہوں گے، وہ کتب ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے محبوب ہوں گے۔ ان کی نشانی پتہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک نشانی بتائی، اس نشانی سے پہچان لینا یہ میرے راستے کے کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، ولی ہیں۔ ان کی نشانی پتہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مومنوں پر نرم، آپس میں اتنی مودت ہوگی، جو ایمان والے ہوں گے نا ان سے بڑی محبت کریں گے، لیکن جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے۔ ہے سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ یہ نشانی کوئی عام نشانی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جن سے میں نے محبت کی ہے نا، جو میرے ولی ہیں دنیا میں، جو دنیا میں میری نشانی ہے، جو حق کے رہنما ہیں، ان کی سب سے بڑی یہ صفت تمہیں نظر آئے گی، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہوں گے، نہ وہ اپنے لیے کسی سے لڑتے ہوں گے، وہ ڈریں گے بھی تو اللہ سے، اور لڑیں گے بھی تو اللہ کے لیے لڑیں گے، اور وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ میری اولاد ہے تو میں نے اولاد کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے، یہ میرا خاندان ہے تو میں نے اس کی ماننی ہے، جو مرضی میرا خاندان کہے میں نے خاندان کے پیچھے جانا ہے، میں نے اولاد کو راضی رکھنا ہے، میں نے خاوند کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ حق کی نشانی ہوتے ہیں نا، وہ حق والوں کے ساتھ نرمی، عاجزی
ان کے ساتھ فقیری، ان کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ رکھتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، جو مومن ہوتا ہے وہ مومن کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہوگا جیسے میرا خونی رشتوں سے بڑھ کر اس سے تعلق ہے. یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس سے میرا خونی رشتہ ہے، اس سے میرا، جیسے ہم دیکھتے ہیں سلبی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، تو میں نے اس سے بنا کے پیار کر کے اس کو خوش رکھنا ہے. اللہ کہتا ہے جو جن سے میں نے محبت کی ہے نا، وہ صرف ان سے محبت کرتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں. جن سے میں نے محبت کی ہے نا، ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ان کی نسبت سے ملے ہیں، رشتہ ہمارا آپس میں کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں، جن سے مجھے محبت ہے، ان کا دنیا میں اپنا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. ان کا رشتہ اس سے ہوتا ہے جس سے میرا رشتہ ہوتا ہے. ان کو محبت اس سے ہوتی ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی گہری نشانی، بڑی نشانی اللہ نے بتا دی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں، انہیں خاندان کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں قرآن کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں ایمان کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں برہان کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں فرقان کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں رحمان کی پرواہ ہوتی ہے. وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے دوڑتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو ان کے نہیں ہے نا، جو قرآن کے نہیں ہیں، جو ایمان کے نہیں ہیں، جو فرقان کے نہیں ہیں، جو برہان کے نہیں ہیں، جو رحمان کے نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے جو حق والے ہیں وہ ان سے کبھی تعلق نہیں رکھتے، بھلے وہ ان کی اولاد ہو، بھلے ان کے رشتہ دار ہوں، بھلے ان کے خاندان والے ہوں، وہ ان پر سخت ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. کافروں اور منافقوں کے ساتھ حق والے سخت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے منافقوں کے ساتھ جہاد کرو. حق والے منافقوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک سے بڑی پیار سے ملو، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہی تو میں آپ کے آگے کہہ رہی ہوں، ہمارے اندر تو کوئی ایمان والی، حق والی نشانی ہے ہی نہیں. مسلمانوں والی، متقیوں والی کوئی حرکت ہماری عادت ہے ہی نہیں. ساری حرکتیں، عادتیں ہماری یا تو منافقوں سے جا ملتی ہیں یا فاسقوں سے جا ملتی ہیں. کوئی متقیوں والی، مومنوں والی ہمارے اندر نشانی کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر آپ سوچو ہم کیا ہیں. یہاں سے میں کہتی ہوں سوچو ہم کیا ہیں. اپنی نظر میں نہ سوچو میں تو یہ، آپ اگر اپنے آپ سے پوچھو گے نا تو نفس کہے گا، میرا اپنا جو نفس ہے وہ کہے گا میں جنتی، میں تو روزہ دار، میں تو نمازی، میں حاجی، میں سخی، میں غنی، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں عاشقی والی ہوں، میں تو غلام ہوں ان کی. اپنے آپ سے نہ پوچھو. اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اپنا پتہ پوچھنا ہے نا تو قرآن سے پوچھو. قرآن آپ کو صحیح ایگزیکٹ پتہ بتائے گا. فاسق ہو، ظالم ہو، جاہل ہو، غافل ہو، منافق ہو، مجرم ہو، کیا ہو، اپنا پتہ اگر کہیں سے کبھی پوچھنا ہے نا تو اس پتے والی، قرآن والی پتے والی کتاب سے پوچھنا جو تمہیں آخرت تک کا پتہ بتاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم نے کبھی اپنا پتہ پوچھا ہی نہیں قرآن سے، اس لیے ہم گمراہ اور دنیا میں خوش اور مست پھر رہے ہیں. جیسے کافر نہیں، اللہ کہتا ہے کافروں کی یہ خوبی ہے، دنیا میں خوشی اور مستی میں رہتے ہیں، دنیا سجانے، دنیا لگانے اور پانے میں ہی لگا رہتا ہے. یہ کافر کی نشانی ہے. مومن تو قرآن، ایمان، فرقان، برہان اور رحمان کے فکر میں، محبت میں، چاہت میں، یہ پانے کے لیے مومن دوڑتا رہتا ہے. اب آپ سوچو ہم نے زندگی کیسے گزاری، کیا پانے کے لیے گزاری. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں نا، جن سے مجھے محبت ہے، یہ اپنے خاندان کی پرواہ نہیں. جیسے صحابہ اکرام دیکھے ہوا کرتے تھے، جب حق اور باطل کا
مارکا پیش آتا، جب حق کا ساتھ دینے کی باری آتی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا خاندان ہے، میری اولاد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا ہجرت بھی کر دیتے، مال بھی چھوڑ دیتے، خاندان بھی چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کہتا ہے یہی تو نشانی ہوتی ہے، جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ کی محبت میں اپنے رشتے تو کیا، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن انہیں ملتا کیا ہے؟ وہ خسارے والے نہیں ہوتے، وہ نقصان والے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے ان کو جو ملتا ہے نا، انہیں کیا ملتا ہے؟ جان اور رشتے اور خوشیاں قربان کر کے انہیں ملتا ہے ایمان، انہیں ملتا ہے قرآن، انہیں ملتا ہے برہان، انہیں ملتا ہے فرقان، انہیں ملتا ہے راضی رحمان۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے، مومن ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جہاد میں، دیکھیں اللہ مزید بتا رہا ہے، یہ ہمیشہ جہاد میں رہتے ہیں اور بڑی دلیری سے جہاد میں لڑتے ہیں، بے خوفی سے لڑتے ہیں، ان کے اندر جوانی آ جاتی ہے، جتنی مرضی ان کی عمر ہو، ان کے اندر قرآنی جوانی جوش اور ولولہ آتا ہے، ان کے اندر ایمانی جوش ہوتا ہے، قرآنی جوانی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہر طرح بے خوف ہو کر اپنی خواہشات، جذبات، اپنے خیالات، معاملات سے بے پرواہ ہو کر ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن سے اللہ کو جن سے محبت ہوتی ہے، پھر وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ کو جہاد پسند ہے تو جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ ساری زندگی جہاد میں گزار دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ جہاد کرنا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے مفاد کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے جہاد کرنا ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، فرقان کے لیے، برہان کے لیے، ایمان کو، رحمان کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا فضل، اس کو فضل کہتے ہیں۔ ہم فضل کسے سمجھتے ہیں؟ بڑا گارا فضل ہے اللہ کا، بڑا فضل، ادھر لگا دو لکھ کے باہر کوٹھی کے، ذالک فضل من اللہ۔ اللہ کہتا ہے فضل یہ ہے جو میرے راستے میں دیدہ دلیری اور بے خوفی اور جان نثاری سے لڑتے ہیں، یہ فضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 55 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ دیکھیں اللہ پہچان کروا، ہر کسی کو دوست نہ بنانا۔ ہم تو ہر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، جہاں ہمیں ذرا سا کوئی فائدہ ہمارا کر دے، ذرا ہمیں کچھ دے دے، ہم اسی کو اپنا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے جو اصلی اور حقیقی اور دائمی اور اخروی دوست ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہ اللہ والے، ایسے حق والے تمہارے دوست ہوں گے۔ تمہارا دوست اللہ کہتا ہے ایک تو سب سے پہلے اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ کو دوست بناؤ، پھر اس کے رسول کو دوست بناؤ، اس کی پیروی کرو، اور پھر ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ یعنی ایمان والوں کی دوستی، حق والوں کی دوستی تمہیں رسول اللہ کی پیروی کی طرف لے جائے گی، اور رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی دوستی تمہیں اللہ کو راضی کرنے کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کہتا ہے پھر نماز قائم کرنا۔ دیکھیں ہم پہلے نماز کے پڑھنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، فٹافٹ میں نماز پڑھ لوں، ثواب کما لوں، پتہ نہیں کون سا ثواب ہمیں کمانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اس طرح کی نماز جو بغیر، کہتے ہیں نا، اصول و ضوابط اور قوانین اور شرائط کے بغیر پڑھی جائے، اس نماز کا ملے گا کیا؟ مجھے بتائیں، یہ جو باتیں اللہ ہمیں پہلے سمجھا رہا ہے، یہ سمجھے بغیر ہم نماز پڑھنے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز سے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ تو نے تو دنیا میں دل لگایا ہوا ہے، دنیا کی خواہشوں، چاہتوں، راحتوں میں تو نے دل لگایا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ یہ ہمارا حال ہے۔
کیونکہ ہم اللہ کے فضل کو بھی نہیں جانتے، اللہ جو حق والے بندوں کی نشانی بتا رہا ہے ان کو بھی نہیں پہچانتے، اور صراط المستقیم جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ چل کے آنا، اس پر بھی نہیں ہم چلتے، بس نماز پڑھنے دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسی نماز پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ گندے کالے کپڑے میں، جس طرح اس کا دل گندا ہے اور کالے کپڑے میں اس کا دل سیاہ ہے، گندے کالے کپڑے میں نہ اس نے قرآن سے نور لیا، نہ طہور لیا، نہ اپنا تزکیہ کیا، نہ اپنی اصلاح کی، تو اس کے جو دل گندا کالا سیاہ دل ہے نا، سیاہ، پیچھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا دل سخت اللہ کر دیتا ہے، اللہ اس پر لعنت کر کے اس کا دل سخت اور سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کی نماز بھی گندے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار، فرشتوں کو اللہ کہتا ہے۔ اور وہ نماز بھی حدیث پاک میں آتا ہے اس نماز پڑھنے والے کو بد دعا دے کے جاتی ہے۔ کہاں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بغیر ایمان کے، بغیر کہتے ہیں نا فرقان کے، بغیر رحمان کے، بغیر کہتے ہیں نا برہان کے، کس بات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز اس پڑھنے والے کو بد دعا دے کے جاتی ہے، تو نے مجھے ضائع کیا، میری قدر، میری پہچان، میرا ادب، میرا احترام، میرا مقام نہ پہچانا، تو نے مجھے ضائع کیا، تو نے میری عظمت کو ضائع کیا، تو نے میری اطاعت کو ضائع کیا، تو نے میرے مقام کو ضائع کیا، اللہ تجھے برباد کر دے۔ نماز تو بد دعا دے کے جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات اور احکامات کو سمجھے بغیر، قرآن کی آیات اور نبی کے ارشادات پر عمل کیے بغیر اپنی طرف سے دوڑ کے عمل کرتے ہیں نا، پھر فرشتے بھی دوڑ کے ان کے منہ پر ان کے اعمال مار کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نہ تو تزکیہ ہوتا ہے، نہ طہارت ہوتی ہے، نہ خشیت ہوتی ہے، نہ حضوری ہوتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کو پسند ہی نہیں، جس میں اللہ کی پسند کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، اللہ کے اصول و ضوابط کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، اللہ کو ایسے اعمال پسند ہی نہیں۔ اور ہم خوش ہو رہے ہوتے پڑھ تو لی نا، پڑھ تو لی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ والوں کو اور رسول کو اور حق والوں کو اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ گے نا، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر رکوع والوں کے ساتھ، آیت 55 رکوع کرنا، اللہ کہتا ہے یہ ہے حزب اللہ۔ دیکھیں اللہ نے پہچان کروا دی، یہ حزب اللہ ہے، یعنی اللہ سمجھا رہا ہے پہلے حزب اللہ والے بنو، پہلے حزب اللہ والے بنو، پہلے خشیت اللہ والے بنو، پہلے انعمت علیہم والے بنو، پھر نماز والے اور زکوٰۃ والے اور حج والے بننا۔ آگے آیت 51 میں دیکھیں اور 60 میں، اور آگے اللہ تعالیٰ سراسر یہی بیان کر رہا ہے عیسائیوں کا، 59 سے لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں تک، 72 تک، یہ عیسائی، اللہ تعالیٰ جہاں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بیان آتا ہے نا، اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں اور ان کی حرکتیں چھوڑ دو، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، آیت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں اور حرکتیں نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے سب سے بڑی خرابی جو ہمارے اندر ہے۔ اور دیکھیں آیت 59 میں اللہ تعالیٰ عیسائی ذہنیت کے بارے میں بتا رہا ہے، انہوں نے اپنے دین کو اللہ کہتا ہے کھیل تماشا بنایا ہوا، لہو و لعب ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کھیل تماشا، قرآن پاک میں آیت آگے آئے گی، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ نے کہا ہے لہو و لعب ہے، لیکن جو عیسائی ہے نا، اللہ کہتا ہے انہوں نے دین کو لہو و لعب بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کام کرتے ہیں، جو میرا دل کرے گا نا، جو مجھے اچھا لگے گا نا، جیسے میں چاہوں گی نا، جب میرا ہوگا نا، جب میرا ٹائم ملے گا نا، میں تب آؤں گی، اگر مجھے ٹائم ملا۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ تو عیسائیوں کی فطرت ہے۔ عیسائی اللہ کے حکم آ جاتا تھا تو وہ اپنی خواہش کو دیکھ رہے ہوتے تھے، میرا دل ہے کہ نہیں، آج میرا موڈ ہے کہ نہیں، آج میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں، آج میرے پاس فرصت، میں کو دیکھنا اور اپنی میں کے پیچھے چلنا اور اپنی میں کو خوش کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو عیسائیوں کی ذہنیت ہے۔ عیسائی اللہ کہتا ہے یہ نافرمان قوم ہے، فاسقین ہے۔
اللہ کہتا ہے مزید ان کے بارے میں، یہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ بے عقل ہیں، نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم بہت ہی برا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی لیے تو میں نے انہیں بندر بنا دیا، کسی کو میں نے سور بنا دیا، ان کی شکلیں بدل دی میں نے، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ خود آیت 60 میں کہہ رہا ہے یہ عبد الطاغوت ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ میں کہتی ہوں دیکھیں اللہ کیا کچھ قرآن میں بتا رہا، اللہ انہیں کہہ رہا ہے یہ عبد الطاغوت ہیں، شیطان کے بندے، شیطان کے پیروکار ہیں۔ کون؟ یہ جو عیسائی ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے موڑا، پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں، اللہ کی آیات اور احکامات اور حدود کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے یہ عیسائیوں کا وتیرہ ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں آج یہ حرکتیں ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو گوروں کی والی حرکتیں کر کے، گوروں کی طرح لباس پہن کے، گوروں کی طرح اپنے گھر کو رکھ کے، ان کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس طرح گورے گھر سجاتے رہتے ہیں، گھروں کو اچھا بناتے رہتے ہیں، دنیا کی اچھی سے اچھی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، سیر و سیاحت ہالیڈیز پہ جاتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی تو گوروں کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے، گوروں کا شیوا اپنایا ہوا ہے، گوروں کا ماحول اپنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ انہوں نے تو دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ آج ہمارا بھی دین، ہم نے بھی اپنے دین کا بھی تو کھیل تماشا ہی بنایا ہوا ہے، بیڑا غرق ہمارے دین کا ہوا ہے۔ نہ ہمیں قرآن کی سمجھ، نہ ہمیں ایمان کی سمجھ، نہ ہمیں فرقان کا پتہ، نہ ہمیں برہان کا پتہ، نہ ہمیں کہتے ہیں نا رحمان کا راضی کرنے کا پتہ۔ ہمارا حال بھی میں آپ کو بتاؤں عیسائیوں سے بھی برا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ تو شیطان کے پیروکار ہیں، یعنی اللہ میں جگار ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم میں برا ٹھکانہ لیا ہوا ہے، برا ترین ٹھکانہ، تم ان کے پیچھے نہ جانا، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ پھر آیت 61 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کا کام صرف دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں ہوتا کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کی حرکتیں ذرا دیکھو نا، دعوے تو ایمان کے کرتے ہیں لیکن اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، گناہ کی طرف دوڑتے ہیں، گناہ کی طرف جلدی سے دوڑ کے جائیں گے، فیشن کی طرف، میک اپ کی طرف، سٹائل کی طرف، دنیا کی کہتے ہیں نا پارٹیوں کی طرف دوڑ کے جائیں گے، جہاں دنیا کا پتہ چلے گا نا دوڑ کے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ اندر سے جھوٹے اور منافق اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ عیسائی ذہنیت اللہ بتا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں ہمیں سمجھا بھی رہا ہے، عیسائی اور یہودی ان کے پیچھے نہ جانا۔ عیسائی جو ہیں اللہ کہتا ہے یہ ان کے پادری بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی خواہشات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، دنیا کا سٹیٹس۔ اور جو یہودی ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی اکڑ اور بڑی انا ہوتی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں جو یہودی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ویسے ہی بیٹھے بٹھائی کہتے ہوتے ہیں ہم بڑے درجے والے ہیں، بڑے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمیں تو اللہ نے عذاب دینا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کی اپنے آپ کو بیٹھے بٹھائی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں جی، بڑے خاندان سے ہمارا تعلق ہے جی۔ اس میں دیکھیں آج کل کے سید بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، نہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں نا تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات کی عمل کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں نا اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، نہ صراط المستقیم کی پیروی کرتے ہیں، بس اپنے اوپر ٹائٹل سے جا کے بیٹھے ہم سید ہیں جی، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ کہتا ہے میری نظر میں خاص کون ہے؟ جو تقوی والے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جو سید والا ہے، جو وہ لوگ خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل سے فیصلہ ہوگا، اپنی بیٹی سے بھی فرما دیا تھا کہ اگر تم عمل کرو گی تو ہی تم میرے ساتھ ہوگی۔ امام دیکھیں امام جعفر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، آپ امام ہیں، آپ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ ساری زندگی 40-50 سال مجاہدہ کیا، آخری وقت میں آ کے روتے تھے، اپنے مریدوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا۔ خود آل رسول ہیں لیکن اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نانا کو، نہ میں نے ان جیسی
جہاد کیے، نہ ان جیسی قربانیاں دیں، نہ ان جیسی مصیبتیں مشکلات راستوں سے گزرا، تو میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے تمہاری تو بخشش ہو جائے گی، تم میری بھی سفارش کر دینا کہ تمہارے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج کل کے سید تو حال ہی بڑا عجیب ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے سمجھ رہے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم تو پتہ نہیں کس درجے اور کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنے سید میں دیکھتی ہوں، مجھے تو رونا آتا ہے ان کی حالت دیکھ دیکھ کے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ہم پیدائشی سید ہیں۔ ہمیں تو اب متقی اور امتی بننے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم پیدائشی پیدا ہی اس کے ساتھ ہوئے ہیں، اب جو مرضی کریں رہنا سید ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا میری وجہ سے تمہاری بخشش ہوگی، تمہارے اعمال جب تک نہ ہوں گے میں تمہارے ساتھ۔ یہ ہمارے اندر اتنی غفلت جہالت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بندے کو رونا آتا ہے ایسے لوگوں کی حالت دیکھ کے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھانا کہتا ہے، یہ تو عیسائی اور یہودی ذہنیت ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں دنیا مل گئی تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتابیں ہمارے تو نازل ہوئی ہیں، سارے نبی ہمارے کہتے ہیں نا نازل ہوئے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو عیسائی اور یہودیوں کی ذہنیت ہے، یہ تو گمراہی اور تباہی والی ذہنیت ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سمجھا رہا ہے یہ فسادی اور فتنہ باز ہوتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے بلکہ فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 67 میں اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ حق کی تبلیغ حق کے ساتھ کرتے رہیں، حق کا پیغام دیتے رہیں، آپ کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ وَيَسْبِقُ بِاللَّهِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ایسے منافقوں سے، ایسے فسادیوں سے، ایسے جاہلوں سے، ایسے غافلوں سے، اللہ آپ کی حفاظت خود کرے گا۔ آپ حق کا پیغام حق کے ساتھ ایمانت کے ساتھ پہنچاتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 69 میں ایک بہت ہی پیارا ہمیں وعدہ دے رہا ہے، جو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے وعدوں پہ ذرا غور کیا کرو۔ دیکھیں کہیں اللہ کے وعدے ہوتے ہیں، کہیں اللہ کے درجے ہوتے ہیں، کہیں محبتیں اور کہیں قربتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ وعدہ دے رہا ہے آیت 69 میں، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور ایمان بھی کیسا، اللہ کو راضی کیا، رسول کی پیروی میں زندگی گزاری، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ کسے؟ جو تقوی والا، تزکیہ والا، طہارت والا، خشیت والا، اطاعت والا، محبت والا، اللہ اور اس کے رسول کی قربت والا ہوگا نا، اللہ کہتا ہے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا اللہ نے نہیں کہا جو بیٹھا بٹھایا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا مرتبے والا ہوں، بڑا عزت والا ہوں، یہ عیسائی یہ یہودی ذہنیت ہے نا، جو اللہ کہتا ہے یہ نہیں، جو میرے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی والے، بندگی والے، نفس کشی والے ہیں نا، وہ ایمان والے ہیں، وہ جہاد والے ہیں، وہ پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے غم اور خوف دور کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید آج 71 میں یہی بتا رہا ہے کہ یہودی جو قوم ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ عہد شکنی والی قوم ہے، انہوں نے حق کو اپنے مفاد کے لیے بھلا دیا ہوا ہے، یہ اندھے اور بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اندھے اور بہرے ہیں حق سے، لیکن اپنے آپ کو بڑا مرتبے والا اور بڑا درجے والا سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی ہیں، اللہ کہتا ہے اپنا انہوں نے عقیدہ خود ہی بنایا ہوا ہے اور اپنے خواہش کے پیروکار ہیں، کبھی اللہ کو کہتے ہیں وہ جیزس کو گاڈ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ تین ہیں، کبھی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ خواہش پرست لوگ ہیں نا، جو ان کے لیے اللہ کہتا ہے عذاب علیم ہے، درد والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں نا، چیریٹی ورک کرتے ہیں یا بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ ملنے والا ان کو
نہیں ہے، کیونکہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، اس لیے ان کے جو اہلاک ہیں یا ان کا جو چیریٹی ورک ہے وہ بھی فضول اور بے فائدہ ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں، ایمان والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، برہان والے بن جائیں، تو اللہ کہتا ہے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں یہاں میں آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں، بس آخری پیج ہے 76 آیت میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی عبادت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی نہ، کیونکہ یہ جس رستے پر چل رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے، ان کے اچھے اعمال بے معنی ہیں، ان کو آگے جا کے کوئی ان کا اجر، کوئی اس کا ثمر نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہابی یہ آیت بڑی پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی عمل آپ کر کے جاؤ گے نا آگے جا کے وہ کوئی نہیں آپ کو کہتے ہیں نا اس کا ملنے والا، جو دنیا میں کر جاؤ گے بس وہی ہے، جو تم اچھے اعمال رکھ کے جاؤ گے نا صدقہ جاریہ اس کا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس تناظر میں نہیں کہہ رہا کہ جو بندہ مرنے کے بعد اس کو کوئی صدقہ جاریہ اسے نہیں ملے گا، یا اس کے آگے جا کے اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، آگے جا کے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں بھی اس آیت کو اس طرح لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ آیت اللہ نے عیسائی اور یہودی ان کے لیے کہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایمان کے بغیر، یہ فرقان اور قرآن کے بغیر عمل کر رہے ہیں نا، تو یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا اس کا آگے جا کے کوئی پرسان حال، کوئی وزن، اس کی کوئی قیمت، کوئی سفارشی ان کا ہوگا ہی نہیں، کوئی نہ حمایتی ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ لیکن یہ آیت مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ آیت منافقوں اور کافروں کے لیے ہے، لیکن وہابی یہ آیت مسلمانوں پر لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی کسی کا کہتے ہیں نا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں، یہ ولی اور یہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہابی یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ آیت کون سی رکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ آیت پیچھے وہ رکھتے ہیں جو اللہ نے یہودی اور عیسائی اور منافق اور گمراہ لوگوں کے لیے جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو لوگ وہابی وہ والی آیت لے کے کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے آخر میں کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا، تم اکیلے ہی ہوگے۔ وہ یہ کہتے ہیں وہابی، کوئی تمہارا ولی، کوئی تمہارا نبی، تمہارا سفارشی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آیت منافقوں کے لیے ہے، گمراہوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ اس طرح وہابی دیکھیں یہ یہودی کیا کرتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکس، آؤٹ آف کانٹیکس اللہ کے کلمات کو بدل دیتے تھے، اللہ کے کلمات کے مقامات کو بدل دیتے تھے۔ یہ یہودی ذہنیت ہے۔ آج یہودی ذہنیت والا کام وہابی کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، سوچیں آپ ذرا کہاں جا کے کڑی ملی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، وہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ جو وہ حرکتیں اور عادتیں کر رہے ہیں، وہ خصلتیں ان کے اندر ہیں جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں اور کافروں میں اور گمراہوں کی جو عادتیں اور حرکتیں ہیں نا وہ مسلمانوں نے اپنا لی ہیں، تو وہ 72 فرقے رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، ہوں گے مسلمان، کہلائیں گے مسلمان، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جنت میں جائے گا تو صرف ایک، آپ نے فرمایا میرا ایک فرقہ جو میرا اور میرے صحابہ، میرا اور میرے صحابہ، دیکھیں نشانی بتا دی تاکہ ہم بھول نہ جائیں، ہم پھر بھی بھولے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہر جگہ جاؤ، ہر ایک کو سنو، ہر ایک کے پاس بیٹھو، جو بھی قرآن لے کے بیٹھا ہے وہ لے کے تو قرآن بیٹھا ہوا ہے نا۔ یہ ہمارا حال ہے، اتنی ہماری کہتے ہیں جہالت ہے۔ کہتے ہیں اس نے آگے تو قرآن ہی رکھا ہوا تھا نا، سنا تو وہ قرآن ہی رہا تھا نا، پڑھ کے تو وہ آیت ہی دکھا رہا تھا نا، ہم تو اس کے پاس اس لیے گئے کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی ہے، قرآن اس نے آگے رکھا ہوتا ہے، ہم تو قرآن سننے گئے تھے۔ بھائی رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے جو گمراہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کیا یہودی اور عیسائی ذہنیت، حرکتیں، عادتیں اور خصلتیں اپنائی ہوں گی، اور یہ 72 فرقے جب دین پھیلائیں گے تو گمراہی پھیلائیں گے، دین نہیں پھیلائیں گے، گمراہی پھیلائیں گے۔ اور جب وہ 72 ہیں اور یہ حق والا ایک ہے تو آپ سوچو اکثریت کس کی ہوگی؟
اکثریت تو گمراہوں کی ہوگی نا پھر. اور ہم کہتے ہیں ادھر تو بہت لوگ جاتے ہیں. بھائی جدھر بہت لوگ جائے نا، جدھر سب جائیں نا، ادھر جاؤ. میں کہتی ہوں کاش آپ نے کبھی قرآن سمجھا ہوتا. جہاں سب جائیں ادھر نہ جاؤ، جدھر رب ہے ادھر جاؤ. ہیں؟ جہاں بہت لوگ جاتے ہیں ادھر نہ جاؤ، جو نبی کی اطاعت ہے ادھر جاؤ. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آخر پہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. اللہ آیت نمبر 80 میں کہہ رہا ہے، 81 میں اللہ کہتا ہے یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے اللہ ناراض ہے. دیکھو جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو جو جو جن سے اللہ ناراض ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کے غضب میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہاں سے ملے گا کیا؟ آپ کو بھی اللہ کا غضب، گمراہی، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ملے گی. اگر آپ کے کہتے ہیں میں قرآن سن کے آئی ہوں، یہ نہیں پتا سن کے نہیں آئی، گم ہو کے آئی ہوں، جو ہے تھا وہ بھی گوا کے آئی ہوں. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 84 میں. اللہ کہتا ہے یہ دشمنی میں یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کی دشمنی میں عیسائیوں سے زیادہ ہیں. دیکھیں حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج فلسطین میں جو ساری تباہی ہو رہی ہے وہ یہودی اس کا مین پلانر ہے نا. جو اسرائیل والے ہیں وہی مسلمانوں کے دشمن ہیں نا، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کیا میں کہتی ہوں جو بتا رہے ہیں وہ حقیقت میں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ یہودی مسلمانوں کی دشمنی میں عیسائیوں سے کہیں زیادہ ہیں. عیسائی اللہ کہتا ہے پھر بھی کچھ بہتر ہیں، ان کے اندر قسسین ہیں وہ رہبانا ہیں. ان کے اندر اللہ کہتا ہے پھر بھی عیسائیوں کے اندر تھوڑی بہت کہتے ہیں نا ان کے اندر کوئی علم ہے، عاجزی ہے، تھوڑا بہت ان کے اندر پھر بھی اخلاقیات ہیں، کوئی تھوڑی بہت انسانیت عیسائیوں میں اللہ کہتا ہے پھر بھی ہے. ان کے اندر پھر بھی اللہ کہتا ہے عاجزی ہے. لیکن یہ تو یہودی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو بالکل ہی اللہ کی آیات کو بدلنے والے، احکامات کو بدلنے والے، اللہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں تکبر کرنے والے، مطلب پرست، مفاد پرست یہودیوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ عیسائیوں سے کہیں زیادہ برے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور عیسائی اللہ کہتا ہے یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، لیکن ان میں پھر بھی کچھ عاجز ہیں، اور یہ دشمنی میں پھر بھی یہودیوں سے کم ہیں مسلمانوں کی. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ قرآن یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے. یہیں پر اللہ نے ختم کیا جہاں آخر میں اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ عیسائی پھر بھی بہتر ہیں، عاجز ہیں، ان میں کچھ گوشہ نشین بھی ہوتے ہیں، ان میں پھر بھی کوئی عالم ہوتے ہیں. تو یہودی جو ہیں انہوں نے تو بالکل ہی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو بدل کے رکھ دیا ہوا ہے، اس لیے یہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں. اور جو عیسائی ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب نتیجہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یہ عیسائی اور یہودیوں کی حرکتیں، عادتیں، خصلتیں اللہ نے ہمیں کیوں بتائیں؟ اللہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، کچھ سمجھا رہا ہے. وہ کیا؟ اللہ کہتا ہے عیسائی خواہش پرست ہیں، یہودی جو ہیں وہ مفاد پرست ہیں، لیکن اصل جو اللہ کا فضل ہے وہ نہ مفاد ہے نہ خواہش ہے. تمہاری خواہش کا پورا ہو جانا کوئی خوش نصیبی، خوش بختی نہیں ہے. تمہیں دنیا کا سٹیٹس اور درجے اور گھر مل جانا کوئی خوش بختی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اصل خوش نصیبی، خوش بختی کیا ہے کہ تم اللہ کا جو حقیقی فضل ہے فضل والے بن جاؤ، جہاد والے بن جاؤ، نبی کی رحمت والے، اطاعت والے بن جاؤ، قرآن سے ہدایت اور فرقان لینے والے بن جاؤ، اور نبی کے در سے دامن رحمت مصطفیٰ لینے والے بن جاؤ. اصل جو نعمت ہے نا اللہ کہتا ہے وہ نبی کی ذات ہے. تو نبی کی ذات سے رحمت لینے والے، اطاعت لینے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے در سے کہتے ہیں نا اللہ کی چاہت اور خشیت لینے والے بن جاؤ، تو تمہیں جنت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، اور اللہ کی بخشش بھی ملے گی.
آپ سمجھ رہے ہو؟ آخری بات، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو عیسائی ہیں انہوں نے برہان کو چھوڑ دیا، جو یہودی ہیں انہوں نے فرقان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے عیسائی اپنے دین کے باوجود وہ دین میں غرق ہو گئے، یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح عیسائی جب انہوں نے برہان کو چھوڑا تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے قرآن کو بدلا، انہوں نے احکام کو بدلا، تو یہ نبی کی گستاخی اور بے ادبی والے ہو گئے، اس لیے یہ دائمی تباہی والے ہو گئے، یہ دائمی تباہی والے ہو گئے۔ اصل دولت کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہودی بھی دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اب جو عیسائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گاڈ پہ کہتے ہیں ہمارا بلیو ہے۔ اب جو اصل جو چیز ہے جو یہودیوں نے بھی چھوڑی اور عیسائیوں نے بھی چھوڑی، وہ کیا ہے؟ وہ برہان ہے، وہ نبی کی ذات ہے۔ عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کی نہیں مانی، اپنے خواہش کی مانی۔ یہودیوں نے بھی اپنے نبیوں کی نہیں مانی، اپنے مفاد کی مانی۔ تو پھر ہوا کیا؟ ایک قوم گمراہ ہو گئی، ایک قوم تباہ ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتا ہے اصل دولت جو ہے وہ برہان ہے۔ میرے نبی کے دامن کو تھام لوگے نا تو تمہیں قرآن بھی مل جائے گا، ایمان بھی مل جائے گا، فرقان بھی مل جائے گا، رحمان بھی مل جائے گا، اور رمضان بھی مل جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے والا، تاکہ ہم برہان والے، جو نتیجہ اللہ نے نکالا ہے، میں نہیں نکال رہی، یہ نتیجہ اللہ نے نکالا ہے۔ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا ساز و سامان، خاندان، سب کچھ اگر تمہارے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے نا، یہودیوں کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان، عیسائیوں کو دیکھ لیں، پورا ان کا خاندان ان کے پاس ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے پاس اگر سب کچھ ہے نا، لیکن اگر تیرے پاس برہان نہیں ہے نا تو سمجھ لے تجھے دو جہاں کا نقصان ہے، اور تو پیچھے جس کے چل رہا ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا، اس میں غور و فکر کرنے والا بنائے تاکہ ہم دنیا کے ساز و سامان اور نقصان کی فکر کرنے کی بجائے ہم قرآن، ایمان، برہان اور فرقان اور رحمان کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خلاصہ قرآن سے ایمانی، نورانی اور قلبی ترقی عطا فرمائے، تاکہ یہ رمضان حقیقی معنوں میں ہمارے گناہوں کو جلا دے، ختم کر دے، پچھلی زندگی غفلتوں والی مٹا دے، اور ہماری روح کو اب جلا دے، روح کو ہماری ترقی دے، نور دے، تزکیہ دے، طہارت دے، تاکہ ہم رمضان اگر جب چلا بھی جائے ہم پھر بھی قرآن والے، رحمان والے، فرقان والے اور برہان والے رہیں، تاکہ ہم آخر میں جنتان والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔